معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم علامہ اقبال کی ایک انتہائی اہم نظم لینن خدا کے حضور میں کے حوالے سے بات کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور اس کی مختصر تشریح و توضیح کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی اس نظم کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم لینن کے بارے میں تھوڑا بہت جان لیں کہ لینن کون تھا اور علامہ اقبال نے اس کو بنیاد بنا کر یہ نظم کیوں لکھی۔ اس سے ہمیں اس نظم کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لینن کی پیدائش 1870 میں روس میں ہوئی اور وفات 1924 میں ہوئی۔ اس طرح انہوں نے 54 برس کی ایک مختصر زندگی پائی، لیکن اس مختصر زندگی میں ایک ہلچل، تحرک اور سیاسی جدوجہد کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ لینن کارل مارکس کے اشتراکی نظریات کے پیروکار تھے۔ اسی نظریے کے عملی نفاذ کے لیے انہوں نے سیاسی جدوجہد کی اور 1917 میں روس میں ایک سوشلسٹ انقلاب برپا کیا۔ اس طرح انہوں نے مارکس کے انقلابی نظریات کو عملی شکل دی۔ کارل مارکس 19ویں صدی کے سب سے بڑے فلسفی سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید کی اور اس کے نقائص اور استحصال کو واضح کیا اور اس کے متبادل کے طور پر سوشلسٹ نظریے کو پیش کیا۔ کارل مارکس کی شورۂ آفاق کتاب داس کیپٹل نے سرمایہ دارانہ نظام کی عوام دشمن بنیادوں کو سائنسی بنیادوں پر آشکار کیا اور بتایا کہ سرمایہ داری میں کسی بھی طرح کی پیداوار کا بنیادی مقصد لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا نہیں ہوتا بلکہ منافع کمانا ہوتا ہے، جبکہ سوشلزم میں پیداوار کا مقصد لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ کارل مارکس کے ان نظریات نے پوری دنیا کو متاثر کیا اور انہی بنیادوں پر جب روس میں لینن کی قیادت میں انقلاب برپا ہوا تو اس سے پوری دنیا کی محروم اقوام کو تقویت ملی اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کارل مارکس کا نظریہ محض کتابی نظریہ نہیں ہے بلکہ اس کی عملی صورت بھی ممکن ہے۔ علامہ اقبال اس دور کی عالمی سیاسی اور سماجی صورتحال سے بخوبی آگاہ تھے اور دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کا کھلے دل و دماغ کے ساتھ بغور مشاہدہ بھی کر رہے تھے۔ یورپ کے سفر کے دوران سرمایہ داری کے تحت ہونے والی ترقی کے انسانی زندگیوں پر مضر اثرات بھی وہ دیکھ چکے تھے، اس لیے ان کا روس میں ہونے والے 1917 کے سوشلسٹ انقلاب سے متاثر ہونا ایک فطری بات تھی۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے نہ صرف سرمایہ داری کی سفاکی اور اس کے کھوکھلے پن کو بیان کیا ہے بلکہ یہ نظم کارل مارکس کے سوشلسٹ نظریات کو عوامی انقلاب کے ذریعے نافذ کرنے پر لینن کے لیے علامہ اقبال کا خراج تحسین بھی ہے۔ اپنی ایک اور نظم میں علامہ اقبال نے کارل مارکس کے لیے ایک خوب شعر کہا ہے: وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارد کتاب۔ یعنی وہ ایسا کلیم تھا جس نے تجلی نہیں دیکھی تھی، وہ ایسا مسیح تھا جسے صلیب نہیں دی گئی، وہ پیغمبر نہیں تھا لیکن اس کے پاس پیغمبروں جیسی ایک انقلاب آفریں کتاب ضرور تھی۔ علامہ اقبال کی 22 اشعار پر مشتمل یہ نظم ان کی کتاب بال جبریل میں شامل ہے جو 1935 میں شائع ہوئی، یعنی ان کی وفات سے صرف 3 سال قبل۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال اپنے آخری دور میں کس فکری نہج پر تھے اور کیا سوچ رہے تھے۔ 2024 میں لینن کی وفات کو 100 سال ہو چکے ہیں۔ اسی نسبت سے پوری دنیا میں اشتراکی نظریے کے حامل اس سال کو لینن کے سال کے طور پر منا رہے ہیں اور اشتراکی نظریات کی وضاحت اور اس کے عملی نفاذ کے لیے مختلف تقریبات اور سیمینارز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ امید ہے اس گفتگو سے لینن کا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بن چکا ہوگا جس سے اس نظم کی تفہیم میں آسانی ہوگی۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں ایک تصوراتی منظر بنایا ہے جس میں لینن مر چکا ہے اور وہ مر کر خدا کے حضور پیش ہے اور گفتگو کر رہا ہے اور خدا کے سامنے اپنے خیالات و نظریات کا اظہار کر رہا ہے۔ اشتراکیت کا فلسفہ مادیت کا فلسفہ ہے اور اس میں مادے سے ہٹ کر کسی ماورائی ہستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لینن اسی نظریے کا علمبردار تھا، لیکن دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب اقبال لینن کو خدا کے حضور میں کھڑا کر دیتے ہیں۔
یہ ایک پابند نظم ہے اور غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ آئیے اب اس نظم کو شروع کرتے ہیں۔ لینن خدا کے حضور میں۔ اے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات۔ انفس نفس کی جمع، نفوس ارواح زندگیاں موجودات۔ آفاق افق کی جمع، دنیا عالم۔ آیات آیت کی جمع ہے، نشانیاں علامات۔ حق سچائی، درست بات، ٹھیک بجا۔ پائندہ قائم ہمیشہ سے۔ یہ نظم کا پہلا شعر ہے اور یہیں سے لینن کا مکالمہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی میں تو خدا کے وجود کا قائل نہیں تھا، لیکن اب چونکہ وہ خدا کے سامنے کھڑا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے خدا، پورے عالم میں تیری نشانیاں موجود ہیں، چاہے وہ زندہ وجود ہوں یا دیگر موجودات۔ اور اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تیری ذات موجود ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے۔ یہاں اقبال نے لینن کو ایک حق پرست اور سچائی کو تسلیم کرنے والا شخص قرار دیا ہے، یعنی جب تک اس کے پاس خدا کے وجود کی کوئی واضح دلیل اور ثبوت موجود نہیں تھا تو اس نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ اس نے محض روایات کو اپنا کر اور لکیر کا فقیر بن کر کسی غیر عقلی بنیاد کو نہیں مانا، لیکن جب سچائی ایک مجسم شکل میں اس کے سامنے آئی تو اس نے اسے ماننے اور تسلیم کرنے میں ہٹ دھرمی، ضد اور انا پرستی کو آڑے نہیں آنے دیا، بلکہ اسے فوراً تسلیم کر لیا۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ متغیر تبدیل ہونے والا، بدلنے والا، وہ چیز جو مستقل ایک حالت میں نہ ہو۔ خرد عقل، سائنس، دانش، دانائی۔ نظریات نظریہ کی جمع، سوچ، فکر، اصول، قاعدے۔ اس شعر میں لینن اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ میں زندگی میں خدا کے وجود کو کیوں تسلیم نہیں کر سکا۔ وہ خدا سے کہتا ہے کہ عقل و دانش اور سائنس کے نظریات مسلسل ارتقاء پذیر تھے، یعنی ان میں ترقی اور بہتری ہو رہی تھی اور وہ بدل رہے تھے، لیکن سائنسی نظریات کے اس ارتقاء اور تبدیلی میں کہیں بھی تیرے وجود سے متعلق کوئی ٹھوس شہادت موجود نہیں تھی۔ اس لیے میں کیسے سمجھتا کہ تیرا وجود ہے یا نہیں ہے۔ یعنی لینن نے خدا کو دیکھ کر اسے تسلیم تو کر لیا ہے، لیکن اب وہ یہ واضح کر رہا ہے کہ اگر میں نے دنیا میں تجھے نہیں مانا تو میرے پاس اس کا ٹھوس جواز موجود ہے۔ اگلے شعر میں وہ اس کی مزید وضاحت کرتا ہے۔ محرم نہیں فطرت کے سرود ازلی سے، بینائے کواکب ہوں کہ دانائے نباتات۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ محرم شناسا، جاننے والا، علم رکھنے والا۔ سرود نغمہ، گیت، موسیقی کا ایک آلہ۔ ازلی ابتدائی، آغاز، شروعات۔ بینائے کواکب ستارے دیکھنے والا، ماہر فلکیات۔ دانائے نباتات نباتات کا علم رکھنے والا، پودوں کے علم کا ماہر، باٹنی کے علم کا ماہر۔ اس شعر میں لینن پچھلے شعر میں دی گئی دلیل کو مزید آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دور کے ماہرین فلکیات ہوں یا پودوں کے علم کے سائنسدان ہوں، وہ اس بات کو نہیں جان سکے کہ فطرت کے آغاز میں کیا تھا۔ علامہ اقبال نے یہاں شاعرانہ انداز میں بات کی ہے کہ آغاز میں جو نغمہ گایا گیا جس سے اس کائنات کی تشکیل ہوئی، ماہرین اس سے انجان ہیں، یعنی سائنسدانوں کو کائنات کے آغاز میں جو کچھ ہوا اس میں کسی بھی ماورائی ہستی کی مداخلت کے ثبوت نہیں ملے۔ اس لیے لینن دلیل دیتا ہے کہ اگر میں نے تجھے تسلیم نہیں کیا تو میرا یہ رویہ عقلی لحاظ سے غلط نہیں تھا۔ اگر ان علوم کے ماہرین اور سائنسدان تیرا سراغ نہیں پا سکے تو میں کیسے تسلیم کر لیتا۔ یہاں بینائے کواکب سے مراد گلیلیو اور دانائے نباتات سے مراد چارلس ڈارون ہیں، جن کے نظریات نے دنیا کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کیا۔ آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ کلیسا چرچ، عبادت گاہ، یہاں اس سے مراد بحیثیت مجموعی مذہب کا پورا ادارہ ہے۔ خرافات
बेहुदा बातें, बकवास, बेसरोपा गुफ्तगू, अफसानवी और ख्याली कहानियाँ। इस शेर में लेनिन खुदा से कहता है कि मैं साइंसदानों की तहकीक और अकली दलाइल की बुनियाद पर तुझे तस्लीम नहीं करता था, लेकिन आज आंखों से तुझे देख लिया है तो साबित हो गया है कि तेरा वजूद है। हालांकि दुनिया में मैं इसे मजहबी पेशवाओं की खुराफात ही समझता था। यहाँ लेनिन मजहबी पेशवाओं पर तनकीद करता है और कहता है कि वो ख्याली किस्से कहानियाँ सुनाते हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं होती और इल्मी और अकली बुनियादों पर उन्हें तस्लीम नहीं किया जा सकता। इनकी बेसरोपा बातें सुनकर मैंने उन्हें रद्द कर दिया था। खुदा के हुजूर भी वो इस बात को दलील बनाता है कि जिस तरह बाकी मामलात में ये मजहबी पेशवा गैर हकीकी और ख्याली बातें करते थे, मैं समझता था कि शायद खुदा के वजूद के बारे में भी इनकी बातें वैसी ही ख्याली और अफसानवी हैं। लेकिन आज तुझे देखकर साबित हो गया है कि ऐसा नहीं है। हम बंदे शबो रोज में जकड़े हुए बंदे, तू खालिके आसारो निगारिंदाए आनात। मुश्किल अल्फाज के मानी देखिए। बंद, गिरा, फंदा, रुकावट। खालिक, बनाने वाला, पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला। आसार, असर की जमा है, ज़माने, अहद, अदवार। निगारिंदा, लिखने वाला, कातिब, मुसव्विर। आनात, आन की जमा है, साथ, घड़ी, लम्हात। इब्तदाई अशार में लेनिन ने खुदा से गुफ्तगू का माहौल बनाया है, उसकी ज़ात को तस्लीम किया है और दुनिया में उसे तस्लीम न करने की वजूहात बयान की हैं। अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म में खुदा की जानिब से जवाब नहीं लिखा है, बल्कि लेनिन की यकतरफा गुफ्तगू है, लेकिन नज़्म की ये फ़ज़ा बता रही है कि खुदा के हुजूर लेनिन के दलाइल को कबूल कर लिया गया है। इसलिए लेनिन अब बात को मज़ीद आगे बढ़ाता है और कहता है कि हम लोग यानी आम इंसान रोज़ व शब के फंदे में फंसे हुए हैं। दिन निकलता है तो हम मसाइल में घिरे रहते हैं और रात को भी हमें सुकून मुयस्सर नहीं है। हम दिन रात जिंदगी के मसाइल से नबर्द आजमा रहते हैं और हमें किसी पल इनसे छुटकारा नहीं है। ये ज़माने तूने ही बनाए हैं और एक एक पल में क्या होना है ये तूने ही लिखा है। इस शेर में लेनिन जहाँ खुदा के खालिक व मालिक होने को तस्लीम कर रहा है, वहीं बैन सुतूर एक शिकवा भी मौजूद है कि ये ज़माने, वक्त और लम्हे तेरी ही तख्लीक हैं और तूने ही इनको लिखा है, लेकिन हम इन ज़मानों और लम्हों में जकड़े हुए हैं। हमें तो इनमें किसी पल चैन नहीं है। यहाँ लेनिन पूरी दुनिया के महकूम, मजलूम और मजबूर लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है। एक बात अगर मुझको इजाज़त हो तो पूछूं, हल कर न सके जिसको हकीमों के मकालात। मुश्किल अल्फाज के मानी देखिए। हकीम, दानिश्वर, बाशऊर, आलिम, फलसफी, हिकमत वाला शख्स। मकालात, तहरीरें, मज़ामीन, अकवाल। इस शेर में लेनिन खुदा से एक बात पूछने की इजाज़त तलब कर रहा है। किसी से कुछ पूछने की इजाज़त तलब करना बज़ात खुद इस बात का इजहार है कि वो बात बहुत अहम है, वरना आम सी बात तो बग़ैर इजाज़त और एहतमाम के भी की जा सकती है, इसलिए किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं होती। अगले मिसरे में इस बात की अहमियत को मज़ीद बढ़ाया गया है कि ये वो बात है जिसको दानिश्वरों के अकवाल, उनकी बातें और तहरीरें भी हल नहीं कर सकी। लेनिन वो बात पूछने की इजाज़त तलब कर रहा है जिसकी वजाहत आलिम और माहिरीन भी करने से कासिर रहे हैं। अब आगे देखिए कि वो कौन सी बात है।